السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلدوم کا سبق نمبر 83 پڑھیں گے۔ باب ومن سورۃ النور، سورہ نور کی تفسیری روایات سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ومن سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسر من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجل من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد الظل بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أساراءكم. قال فتبعني 8 وسلكت الخندم فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملت وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أقبله فجعلت أحمله ويعيني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكحوا عناقا، فأمسك رسول الله فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد فلا تنكحها. جی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام مرثد بن ابی مرثد تھا، وہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جاتا تھا۔ مکہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وہ عورت مرثد بن ابی مرثد کی دوست تھی۔ وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا۔ چنانچہ مرثد کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا، حتی انتہیت الی ظل حائط من حوائط مکہ فی لیلۃ مقمرہ، اور ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اور چاندنی رات تھی کہ اتنے میں جاءت عناق فابصرت سواد الظل بجنب الحائط، عناق آئی اور دیوار کے ساتھ میرے سائے کی سیاہی کو دیکھ لیا۔ جب میرے قریب پہنچی تو پہچان دی اور کہنے لگی تم مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا و اہلا ہلم فبت عندنا اللیلہ، کہ خوش آمدید، آج کی رات ہمارے یہاں قیام کرو۔ تو میں نے کہا اے عناق، اللہ تعالی نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے پھر زور سے کہا اے خیمے والو، ھذا الرجل یحمل اساراکم، یہ آدمی تمہارے قیدیوں کو لے جاتا ہے۔ جو آج 8 آدمی میرے پیچھے دوڑے، میں ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر ایک غار دیکھا اور اس میں گھس گیا۔ وہ لوگ آئے اور میرے سر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پیشاب بھی کیا جو میرے سر پر پڑنے بھی لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا اور واپس چلے گئے۔ پھر میں بھی اپنے ساتھی کے پاس گیا اور اسے اٹھایا، وہ کافی بھاری تھا۔ میں اسے لے کر ادخر کے مقام تک پہنچا، پھر اس کی زنجیریں توڑی اور اسے پیٹھ پر لاد دیا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، یہاں تک کہ میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول انکحوا عناقا، کہ میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ جواب نہیں دیا، تو یہ آیات نازل ہو گئیں: الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زانی مرد وہ زانی عورت اور مشرکہ عورت کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتا، اور اسی طرح زانی عورت زانیہ عورت کے ساتھ بھی زانی یا مشرک کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کو، مرثد بن ابی مرثد کو، فلا تنکحا، کہ چنانچہ تم بھی اس سے نکاح نہ کرو۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ جی اگلی روایت عن سعید بن جبیر قال سئلت عن المتلاعنین فی امارت مصعب بن الزبیر ایفرق بینہما فما دريت ما اقول فقمت من مكاني الى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجه، قال فدخلت فاذا هو مفترش بردع بردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتى النبي فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات إلى آخری۔ جی حضرت سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے کسی نے لعان کرنے والے مرد عورت کا حکم پوچھا کہ کیا ان کی آپس میں تفریق کر دی جائے؟ میں جواب تو نہ دے سکا اور اٹھا اور عبداللہ بن عمر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اجازت چاہی تو کہا گیا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں۔ انہ قائل، یہاں پر قائل سے مراد یہ قال یقیل قیلولہ سے ہے، کہ یہ کہا گیا مجھے کہ انہ قائل، کہ وہ قیلولہ کر رہی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے چونکہ میری آواز سن لی تھی تو وہ کہنے لگے اے ابن جبیر ادخل ما جاء بک حاجت، ما جاء بک الا حاجت، کہنے لگے کہ ابن جبیر آ جاؤ، تم کسی کام سے ہی آئے ہوگے، ما جاء بک الا حاجہ، تم کسی کام سے ہی آئے ہوگے۔ چنانچہ میں داخل ہوا، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، میں داخل ہو گیا، وہ کجاوے کے نیچے بچھایا جانے والا ٹاٹ بچھا کر اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹاٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے؟ کہنے لگا سبحان اللہ، ہاں، اور جس نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پوچھا وہ فلاں بن فلاں، وہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ وہ حضرت ہلال بن امیہ ہیں۔ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ بولتا ہے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خاموشی رہے گی۔ آپ خاموش رہے، اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دنوں بعد وہ دوبارہ حاضر و عرض کیا کہ میں نے آپ سے جس چیز کے متعلق پوچھا تھا میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نازل کی والذین یرمون ازواجہم الی آخری۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے اس صورت میں سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے یہ شخص جھوٹا ہے، پھر 5ویں مرتبہ کہے کہ یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنانے کے بعد اسے نصیحت کی، سمجھایا بجھایا اور بتایا کہ دنیاوی سزا آخرت کی عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے،
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے اس پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی طرف مڑے اور اسے بھی اسی طرح سمجھایا بجھایا، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرا شوہر سچا نہیں ہے، میرا شوہر سچا نہیں ہے۔ فقالت لا والذی بعثک بالحق ما صدقا، میرا شوہر سچا نہیں ہے۔ فبدأ بالرجل فشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، چنانچہ اس کے بعد آپ نے مرد سے شروع کیا اور اس نے 4 شہادتیں دیں کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہا کہ وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شہادات باللہ انه لمن الكاذبین، اور پھر عورت نے بھی یہ 4 شہادت دیں کہ وہ خامند، اس کا خامند جھوٹا ہے۔ والخامسة ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور اگر وہ سچا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ثم فرق بینہما، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ لعان کے بعد ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن صحمة فقال رسول البينة وإلا حد في ذلك. قال فقال هلال يا رسول إذا رأى أحدنا رجلا على امرأة أيلتمس البينة، فجعل رسول الله يقول البينة وإلا حد في ذلك۔ آپ مسلسل یہی فرماتے رہے جی۔ اس میں نام آ رہا ہے کہ وہ صحابی حضرت ہلال بن امیہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر شریک بن صحمہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو رسول اللہ نے فرمایا البینہ و الا حد فی ذلک، کہ یا تو گواہ پیش کرو وگرنہ تم پر ہی اس تہمت کی پاداش میں حد جاری کی جائے گی، چونکہ اس وقت تک ابھی تک لعان کا طریقہ اور لعان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے جو حکم تھا وہ یہی تھا، یہ تہمت لگائے تو یا تو گواہ پیش کر کر اس کو ثابت کرے وگرنہ اس حد حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال نے عرض کیا کہ اگر کوئی کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھرے؟ لیکن آپ یہی فرماتے رہے گواہ لے آؤ یا پھر تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے دم مبعوث کیا ہے، میں یقیناً سچا ہوں، میرے متعلق ایسی آیات نازل ہوں گی جو میری پیٹھ کو حد سے نجات دلائیں گی، جو میری پیٹھ کو حد سے نجات دلائیں گے۔ لَيَنزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، جو میری پیٹھ کو حد سے نجات دلائیں گے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہو گئیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور ان دونوں کو بلوایا، وہ دونوں آئے اور کھڑے ہو کر گواہی دی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جھوٹا ہے، کیا تم دونوں میں سے کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور گواہی دی۔ جب وہ 5ویں گواہی دینے لگی کہ اگر اس کا شوہر سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ گواہی اللہ کے غضب کو لازم کر دے گی، چنانچہ وہ ہچکچائی اور ذلت کی وجہ سے سر جھکا لیا، یہاں تک کہ ہم لوگ سمجھے کہ یہ اپنی گواہی سے لوٹ کر زنا کا اقرار کر لے گی، لیکن وہ یہ کہنے لگی لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو سارا دن رسوا نہیں کروں گی۔ لا افضح قومی سائر اليوم، میں آج سارا دن اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، مطلب یہ ہے کہ میں زنا کا اقرار نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصروها فإن جاءت به اکحل العینین، آپ نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو اگر یہ عورت ایک ایسا بچہ جنتی ہے جس کی آنکھیں وہ سرمگی اور سیاہ ہیں، سابغ الالیتین، اور کولے اس کے موٹے ہیں، خدلج الساقین، اور اس کی رانیں موٹی ہیں، فہو لشریک ابن صحمہ،
تو پھر وہ شریک بن سہمہ کا نطفہ اور ولد زنا ہی ہوگا۔ فجاءت به كذلك، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس نے ایسا ہی بچہ جنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ عز وجل لکان لنا ولها شأن، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعان کا حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا تو پھر ہمارا اور اس عورت کا معاملہ کچھ اور ہوتا، یعنی اس صورت میں پھر حد جاری ہو جاتی۔ هذا حديث حسن غريب هكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي ورواه أيوب عن إكرمة مرسلا ولم يذكر في عن ابن عباس۔ جی اگلی روایت عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله في خطيبا، یہ واقع افک سے متعلق حدیث ہے، طویل حدیث ہے جو سورۃ النور میں اس کے احکامات نازل ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ جو حضرت عائشہ کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور یہ تہمت سراسر تہمت ہے، الزام تراشی ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت عائشہ پاک دامن ہے۔ تو یہ حدیث میں سارا واقعہ بیان ہے۔ جی حضرت عائشہ خود ہی فرماتی ہیں کہ لما ذکر من شأن الذی ذکر وما علمت به، کہ جب میرے متعلق لوگوں کا تذکرہ ہونے لگا جس کی مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی، تو قام رسول اللہ فی خطیبا، چنانچہ رسول اللہ میرے متعلق خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فتشہد وحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہل ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا اما بعد اشیروا علی فی اناس ابنو اہلی، کہ لوگ مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ، آپ نے فرمایا مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ اشیرو علیہ فی اناس، ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو، ابنو اہلی، جنہوں نے میری بیوی کے متعلق تہمت لگائی ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی من سوء قط، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ وابنو بمن، اور ان لوگوں نے جس شخص کے متعلق تہمت لگائی ہے واللہ ما علمت علیہ من سوء قط، اللہ کی قسم میں نے اس میں بھی کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ ولا دخل بیتی قط الا وانا حاضر، اور نہ ہی وہ میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر داخل ہوا ہے۔ ولا غبت فی سفر الا غاب معی، اور پھر وہ ہر سفر میں میرے ساتھ ہی شریک رہا ہے، فقام سعد بن معاذ، چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردنیں اتار دوں۔ قبیلہ خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا اور سعد سے کہنے لگا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد ہی میں اوس و خزرج کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہو گیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم بھی نہ تھا۔ اسی روز شام کے وقت میں ام مستح کے ساتھ کسی کام کے لیے نکلی، چلتے ہوئے ام مستح کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو، ان کا بیٹا تھا، مستح ہلاک ہو۔ میں نے ان سے کہا کیا بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوس رہی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ٹھوکر کھائی اور مستح کی ہلاکت کی بددعا کی، پھر دوبارہ ٹھوکر کھائی تو مستح کی ہلاکت کی بددعا کی، تو میں نے پھر دوبارہ ان سے پوچھا لیکن اس مرتبہ بھی وہ خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کرتی ہیں
وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں اسے تمہاری وجہ سے کوس رہی ہوں۔ میں نے پوچھا میرے متعلق کس وجہ سے؟ اس پر انہوں نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں، اللہ کی قسم میں واپس لوٹ گئی اور جس کام کے لیے نکلی تھی اس کی ذرا سی بھی حاجت باقی نہ رہی، اور پھر مجھے بخار ہو گیا۔ وَوُعِقْتُ، تو پھر مجھے بخار ہو گیا۔ فَقُلْتُ لِرَسُولِ أَرْسِلْنِي إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے والد کے گھر بھیج دیجئے، میرے والد کے گھر پہ۔ فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلَامَ، آپ نے میرے ساتھ ایک غلام کو بھیج دیا۔ فدخلت الدار فوجدت ام رومان فی السفل وابو بکر فوق البیت یقرأ، میں گھر میں داخل ہوئی کہ جب کہ دیکھا کہ ام رومان یہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، وہ نیچے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو والدہ نے ام رومان نے پوچھا ما جاء بکی یا بنیہ، کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ قالت فاخبرتها، میں نے ان کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا اور بتایا کہ اس کا لوگوں میں چرچا ہو چکا ہے، انہیں بھی اس سے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی بیٹی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اللہ کی قسم کوئی خوبصورت عورت ایسی نہیں جس سے اس کی سوکنوں کے ہوتے ہوئے اس کا شور محبت کرتا ہو، الا حسدنها، مگر وہ سوکنے اس سے حسد نہ کرے، وقیل فیہا، اور اس کے متعلق باتیں نہ بنائیں، فاذا هي لم يبلغ منها ما بلغ منی، یعنی اذیت نہ پہنچائے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا میرے والد بھی یہ بات جانتے ہیں؟ قالت نعم، تو ام رومان نے کہا کہ ہاں۔ قلت ورسول اللہ، قالت نعم، تو میں نے رسول اللہ کے متعلق پوچھا تو بتایا کہ ہاں آپ بھی یہ بات جانتے ہیں۔ اس پر میں اور زیادہ غمگین ہو گئی، اس پر میں اور زیادہ غمگین ہو گئی اور میں رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے رونے کی آواز سنی، وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، جبکہ وہ اوپر چھت پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّ مَا شَأْنُهَا، وہ نیچے تشریف لائے اور میری والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ قالت بلغها الذی ذکر من شأنها، تو انہوں نے عرض کیا کہ اسے اپنے متعلق پھیلنے والی بات کا علم ہو چکا ہے۔ ففاضت عیناہ، لہذا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ فقال اقسمت علیک یا بنی الا رجعت الی بیتک، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقسمت علیک یا بنی الا رجعت الی بیتک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ فرجعت، چنانچہ میں واپس آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میری خادمہ سے میرے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان میں کسی عیب کا علم نہیں، اتنا ضرور ہے کہ وہ سو جایا کرتی تھیں اور بکری اندر داخل ہو کر آٹا کھا جایا کرتی تھی۔ راوی کو شک ہے الفاظ میں کہ خمیرتہا فرمایا یا عجینتہا کا لفظ، اس پر بعض صحابہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولو، یہاں تک کہ بعض نے اسے برا بھلا بھی کہا۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں ان کے متعلق اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار خالص اور سرخ سونے کو پہچانتا ہے۔ پھر اس شخص کو بھی یہ بات پتہ چل گئی جو متہم کیا گیا تھا، وہ بھی کہنے لگا کہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی عورت کا ستر منکشف نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ قالت واصبح ابواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله وقد صلى العصر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس تشریف لائے، وہ ابھی میرے پاس ہی تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔
میرے والدین میرے دانے بانے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال اما بعد یا عائشہ ان کنتی قارفتی سوءا او ظلمتی فتوبی الی اللہ، فرمایا اے عائشہ اگر تم برائی کے قریب گئی ہو یا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، فإن اللہ یقبل التوبۃ عن عبادی، بے شک اللہ تعالیٰ تو بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت آئی اور دروازے میں بیٹھ گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ اس عورت کی موجودگی میں یہ بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں؟ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیحت کی تو میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوں، عرض کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر میں والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے جواب دینے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ حضرات سے یہ کہوں کہ میں اس فعل کی مرتکب نہیں ہوئے تب بھی یہ بات مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ یہ بات تم لوگوں کے سامنے کہی جا چکی ہے اور تمہارے دلوں میں سیرت کر گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو تم لوگ کہو گے کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اللہ کی قسم میں تمہارے اور اپنے متعلق کوئی مثل نہیں جانتی۔ پھر میں نے یعقوب کا نام لینا چاہا تو میرے ذہن میں نہیں آیا، اتنا ہی آیا کہ وہ ابو یوسف ہیں، یعنی میرا قصہ بھی انہی کی طرح ہے جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہت اچھی چیز ہے اور جس طرح تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی مددگار ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی اور ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمانے لگا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری پاکیزگی اور براءت نازل فرما دی ہے، فقد انزل اللہ براءتکی، اللہ تعالی نے تمہاری براءت کو نازل فرما دیا ہے۔ قالت فکنت اشد ما کنت غضبا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت غصے میں تھی کہ قال لی ابویہ کہ میرے والدین نے مجھ سے کہا قومی الیہ کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا فقلت لا واللہ لا اقوم الیہ ولا احمدہ ولا احمدکما ولکن احمد اللہ الذی انزل براءتی، میں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کروں گی اور اسی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو میرے متعلق یہ بات سن کر نہ اس کا انکار کیا اور نہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ زینب بنت جحش کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دینداری کی وجہ سے بچا لیا، فلم تقل الا خیرا، اس نے خیر ہی کی بات کہی۔ اما اختها حمنا فہلکت فی من ہلکا، بہرحال حمنا بنت جحش جو کہ زینب بنت جحش کی بہن ہے وہ برباد ہونے والوں کے ساتھ برباد ہو گئی۔ اس تہمت کو پھیلانے والوں میں کون تھے؟ تین پکے مسلمان تھے، مستح، حسان بن ثابت اور ایک حمنا بنت جحش، حسان بن ثابت، اور ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی جو کہ سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی منافق ہی شوشے چھوڑتا اور خبریں جمع کرتا اور اس میں اسی کا زیادہ ہاتھ تھا، حمنہ بھی اسی میں شریک کار تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اب مستح کو کبھی فائدہ نہ پہنچائیں گے، تو یہ آیات نازل ہو گئیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اہل فضل اور رزق میں کشادگی رکھنے والے قسم نہ کھائیں، الی آخر الآیہ، یعنی ابا بکر، اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، قرابت دار و مساکین اہل اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں، اور اس سے مراد کون ہے؟ مستح ہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو
معاف کر دیں، اور وہ بہت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کہ اللہ کی قسم ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اور عاد له بما كان يصنع، پھر مصطح کو پہلے ہی کی طرح دینے لگے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ جی اگلی روایت ہے عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة قال لما نزل عذري قام رسول الله على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدهم۔ یہ تین افراد تھے، ایک عورت تھی، دو مرد تھے، حمنہ بنت جہش، اور دو مرد تھے، حسان بن ثابت اور مصطح۔ ان کو چونکہ حد جاری کی گئی تھی، تو حد قذف جاری کی گئی تھی، ان کو کوڑے لگائے گئے۔ حضرت عائشہ سے نقل ہے، فرماتی ہیں جب میری برات نازل ہوئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ آیت تلاوت کی، پھر نیچے تشریف لائے تو دو مردوں اور ایک عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا۔ فضربوا حدهم۔ باب ومن سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم ماذا قال أن تزني بحليلة جارك۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھاوے گی۔ میں نے عرض کی اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي مثل هذا حديث حسن صحيح۔ عن عبد الله قال سألت رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك أو وأن تزني بحليلة جارك قال وتلا هذه الآية، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، وہ لوگ اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، نیز وہ زنا نہیں کرتے، جو شخص یہ کام کرے گا اسے قیامت کے دوگنا عذاب دیا جائے گا، وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي نحوه إلى آخره، هكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمر بن شرحبيل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔